بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ آج جو ہے وہ میں بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج سپریم کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا جو کیس چل رہا ہے اس پہ، تو اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ آج میں کافی دن بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ بالکل ہی جو رسپانس ہے وہ بالکل پیتھیٹک ہے۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ، میں تو کہتا ہوں ایکٹیولی پارٹیسپیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کی ہونی چاہیے، پارٹیسپیٹ کریں آپ لوگ، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ جو کم از کم کر سکتے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں میرے ویلاگ کو، اور اس کو آپ لوگ لائک کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ لوگ نہیں کرتے۔ تو بس پھر اس وجہ سے 500-600 ارب ڈالر کی اور باتیں میں نے بتانی تھی، وہ میں نے کہا فائدہ کوئی نہیں، جتنا بتا دیا ہے وہ بھی 500-600 ارب ڈالر ہے، جس میں میں نے ابھی کوئی بھی کسی قسم کی جو معدنیات وغیرہ ہمارے پاس ہے اور پیٹرول اور گیس کے ذخائر وغیرہ ان پہ بات ہی نہیں کی ابھی۔ تو ابھی میں نے جو ہمارے پاس خوبصورت جو آئس لینڈس ہیں اس پہ بھی بات کوئی نہیں کی ہے کہ اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں کیا نہیں دیا، تو ہر طرح کی نعمت اللہ پاک نے دی ہے، لیکن ہم 1 ارب ڈالر کے لیے اتنی زیادہ جو ہے شرطیں مان رہے ہیں کہ اب وزیر خود جو ہے آپ کو پتہ ہے، مریم نواز بھی جو ہے بیان جو کہ دے چکی ہے کہ ناک سے جو لکیریں نکلوا رہے ہیں آئی ایم ایف والے، تگنی کا نان نچا دیا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک وزیر صاحب نے فرمایا۔ تو جب یہ حالات ہوں سوچیں 1 ارب ڈالر کے لیے، یہی بات جو ہے سپریم کورٹ میں آج کی گئی ہے کہ آپ کو جو ہے دوست ممالک سے یا جو آپ قرضے مانگتے ہیں وہ بھی جو ہے 1 ارب ڈالر کے لیے آپ مختلف دوست ممالک کے پاس بھی جاتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ آئی ایم ایف اتنی کنڈیشنز لگاتا ہے، بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگی کرو، ٹیکسز لگاؤ۔ ابھی جو ہے وہ مزید آپ نے جو ہے وہ سنا ہوگا، آج کی خبر ہے نیوز میں 20% جو ہے اپنا 20 روپے مزید 1 لیٹر پہ پیٹرول بڑھے گا، تو جی ایس ٹی مزید لگا دیا گیا ہے۔ تو اب اس طرح کی اور باقی جو ہے وہ زراعت میں جو ہے وہ جو ان کو ٹیکس میں جو ہے وہ چھوٹ تھی وہ بھی اب ختم کر دی جائے گی۔ تو جو وہاں پہ اس میں جو پیسٹی سائڈس ہیں اس میں جو ڈالتے ہیں اس میں کھاد وغیرہ، تو اس میں جو ہے اس میں بھی جی ایس ٹی جو ہے نا اس میں ایڈ کر دی جائے گی۔ تو پہلی بجلی کا بل لوگوں کا بہت آیا ہے۔ ابھی میں کسان آج فارمر کی ابھی بات سن رہا تھا، خالد کھوکر صاحب کے جو ان کے ایسوسیشن کے میرا خیال میں صدر ہیں، تو کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں ٹی وی پہ، تو ورنہ تو ان لوگوں کا تو آتے رہنا چاہیے ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے، لیکن کبھی کبھی کیونکہ آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اس وقت آلموسٹ پورے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ پنجاب میں تھوڑا کم ہے، ہمارے راجن پور والے علاقے میں اس سائڈ پہ ہے زیادہ، تو جو ہمارے ناردرن ایریا، ناردرن کی جو بیلٹ ہے پنجاب کی، ناردرن نہیں، ساؤتھ جو ہے، ساؤتھ پنجاب اس بیلٹ میں، تو باقی تو شکر حالات پنجاب میں کافی بہتر ہے ایز کمپیریزن فرام دی جو ہے نا بلوچستان اور سندھ، تو زیادہ ہے، اور کے پی کے میں بھی ہے، لیکن بہت زیادہ نقصان ہے وہ الگ ہے بات۔ لیکن وہ جو اوورسیز پاکستانیوں میں جو انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں سے آپ اپنا دوست ممالک سے بھی مانگتے ہیں، وہ بھی کنڈیشن لگاتے ہیں، وہ بھی آپ کو جس طرح سعودی عرب جو ہے وہ 1 ارب اپنا ڈالر کے یا 2 ارب ڈالر 3 ارب ڈالر اس نے رکھوائے تھے، تو وہ اس پہ بھی جو ہے وہ فری نہیں ہوتا، اس کے اگینسٹ بھی ہمیں بہت سے ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، ان کے کام کرنے پڑتے ہیں، تو اور پھر وہ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں، 4% انٹرسٹ بھی لیتے ہیں، اور وہ پیسے ہم یوز بھی نہیں کر سکتے، صرف ہم جو ڈپازٹ کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینک میں ایز اے ریزرو کے طور پہ اسے بس۔ تو یہ حالات ہیں۔ تو ابھی بھی قطر گئے ہیں، 3 ارب ڈالر کی کہتے ہیں سرماری کرے گا قطر، کہاں کرے گا جی؟ ایئرپورٹ پہ کرے گا، ایئرپورٹ پہ کرے گا، اور ہمارے اور وہ ہے ہمارا روز بیلٹ جو ہوٹل ہے ہمارا نیو یارک میں، اس میں اس کے شیئر لینا چاہتا ہے، تو اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو مطلب ہمارے لیے سب سے جو بڑا عذاب ہے وہ ہے مہنگی بجلی جو ہے وہ لگائی گئی، وہ اتنی مہنگی بجلی لگائی گئی، اور 27% 34% تک اس کا ریٹ آف جو ہے نا وہ ریٹرن تھا، انٹرسٹ
ان کے پروفٹ کا جو مارجن تھا وہ جو انویسٹ کر رہے تھے اس کو 27 سے 34% تک آفر کیا گیا. اور وہی ہے مہنگی بجلی کا شاخسانہ ہے کہ آج پلانٹ بند پڑے ہوئے ہیں. نہیں تو بجلی کی کیپیسٹی پاکستان کی اس وقت 35,000 سے اوپر ہے جو ہم جو اس وقت جو ہے نا پروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن شارٹ فال آپ سنیں 5,000 6,000 آج بھی جو ہے 5,000 اور کوئی 900 سم تھنگ چل رہا تھا, یعنی کہ 6,000 ہی کہہ لیں. تو ہے نا کہ آج کل موسم ذرا بہتر ہے, بارشیں ہوئی ہوئی ہیں. تو اس جولائی اور اگست میں آپ کو پتہ ہے کتنی بارشیں ہوئی ہیں, تو اس میں زیادہ اے سی بھی یوز نہیں ہوتا. تو بہت سے دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ پنکھے بند بھی کرنے پڑے اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی, چادریں اوڑھی ہیں لوگوں نے. بارشیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے موسم. ادھر پنجاب میں بھی, باقی میں وہ ادھر کی بات نہیں کر رہا کہ کشمیر اور مری والی سائڈ پہ یا ناردرن ایریاز میں, یہ نئی کوٹا میں بھی موسم اچھا ہو جاتا ہے. جو علاقے اس کے قریب ہیں پہاڑ جو ہیں جہاں کشمیر کی پہاڑیوں کے قریب ہے, مری کے قریب اسلام آباد ہے تو 12 کوہ تک, تو وہاں تک تو حالات بہت اچھے ہوتے ہیں, موسم بہت اچھا ہوتا ہے. تو شام کو تو وہاں پہ ویسے بھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. تو یہ پوزیشن ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ اوورسیز پاکستانی جو آپ کو فری میں جو ہے ہر سال کے جو ملک چلا رہے ہیں 31 ارب ڈالر بھیجتے ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ اور زیادہ بڑھے. تو لیکن آپ ان کو جو ہے, میں اس سے بات کرتا ہوں کہ یار یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ یا کوئی اچھی علامت ہے کہ یہ جتنے لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, تو اس پہ بات کرتا ہوں وہ کیا چیز ہے. اس کو ایک الگ ایک اس کا اسپیکٹ ہے جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. وہ پیسے تو تھوڑے سے بھیجتے ہیں لیکن جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس پہ بات کرتا ہوں تو بس باتوں سے بات نکل آتی ہے نا. ظاہر آپ نے دنیا کو بڑے اور سے آپ آبزرو کر رہے ہوں, پڑھ رہے ہوں, ریسرچ کر رہے ہوں, ٹھیک ہے. تو مختلف سبجیکٹ پڑھے ہوں, فیملی میں سارے پڑھے لکھے ہوں, تو باہر بھی ہوں, دوست ریلیٹیوز بھی ہوں, تو بہت سی چیزیں انسان کو آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں تو بہت سی نئی چیزیں ہی پتہ چلتی رہتی ہیں. پھر ریسرچ کرنے سے بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں. پھر آپ کو آبزرو کرتے رہتے ہیں ہمارے پورے ملک میں کیا صورتحال ہے. تو وہ پھر کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان میں ہمارے جو ہے دوست یار ہیں وہ اچھی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں, تو وہ ان سے جو وہ کمپنیوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ان کو وہ پاکستان میں پہنچا سکتے تھے. یہاں پہ بھی ساری چیزیں بن سکتی تھیں. یہاں پہ ہم گاڑیاں تک نہیں بنا رہے, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اسمبلنگ کر رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بہت پہلے کہا تھا, اپنے پہلے جو میں نے اپنا ویلاگ کیا تھا اس میں, کہ ہمیں الیکٹرک کاریں منگوانی چاہیے, اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا. تو وہ اگر جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ سن لیں. اس میں بات کر چکا ہوں کتنے ارب ڈالر کی میں نے اس میں بات کی تھی, 1 2 نہیں بہت زیادہ ہے. وہ ذرا سنیے گا ذرا میرا وہ ویلاگ بھی. تو انہوں نے کہا جی آپ وہ تو کوئی شرط بھی نہیں رکھتے, تو ہمیں تو ان کو انسینٹیو دینا چاہیے نا. تو آپ لوگ جو ہے ان کو دھاندلی کی بات کرتے ہیں کہ دھاندلی, اور دھاندلی تو یہاں بھی ہوتی ہے. یہاں پہ ووٹ میں الیکشن میں نہیں ہوتی ہر دفعہ ہی, ہر پارٹی ایک کہتی ہے کہ بھئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے تو دھاندلی ہوئی ہے, اور جعلی ووٹ تو یہاں پہ بھی ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے, تو آپ آج کل جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, ڈیوائسز ہیں, ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور وہیں ملک ترقی بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے, تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ بھائی دھاندلی ہوگی تو اس وجہ سے ہم نہیں کریں گے. تو ابھی تو جلدی کی بات بھی نہیں ہے, اب تو نومبر سے پہلے الیکشن ہونے بھی نہیں ہے. تو اگر وہ 3 مہینے, جس طرح وہ 8 مہینے کہا تھا الیکشن کمیشن نے اس وقت اپریل کے مارچ کے اینڈ میں میرا خیال میں جب یہ کیس چل رہا تھا اس وقت, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا ہم 7 8 مہینے سے پہلے الیکشن کرا ہی نہیں سکتے. تو چلیں وہ تو پھر پہنچ ہی گئی نا وہ بات. تو اب تو ہو سکتا ہے الیکٹرانک میں ووٹنگ مشین سے ہو سکتی ہے, اس سے بھی ہو سکتا ہے, اور الیکشن کمیشن دونوں چیزیں اگر یہ ہو جائیں تو اس سے فائدہ ہی اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے. اور یہاں پہ پاکستانی جو ہے وہ بھی آرام سے جو ووٹ نہیں بھی دیتے ان کو کہتے ہیں وہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, دھاندلی آخر میں ہونی ہے. رات کو جو ہے وہ آپ کا آر ٹی ایس جو ہے وہ بیٹھ جائے گا, اور پھر جو ہے وہ من مانی جس طرح وہ چاہتے ہیں جو اس طرح کے جہاں پہ رزلٹ آ جاتے ہیں. اور پھر کسی کی سیٹیں کم کی, کسی کی زیادہ کی, اور وہیں چکر چلتا رہتا ہے. اور پھر وہیں جو کم از کم 25 30 کم از کم ووٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیٹیں ہیں وہ ان پہ دھاندلی ہوئی تھی پہلی دفعہ الیکشن میں.
میں اپنا ایز اے اینالسٹ سمجھتا ہوں، اور میں نے اپنے دوستوں کو پہلے رزلٹ بتا دیا تھا کہ یار یہ 115 120 میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی تو پی ٹی آئی کو سیٹ ملیں گی۔ تو وہ ایز اے اینالسٹ ہم لوگ بات کرتے ہیں، پریڈکٹ کرتے ہیں، جیسا میں نے ڈالر کی بات کی تھی کہ 200 کو بہت جلد ٹچ کر جائے گا، تو وہ ایز اے اینالسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ ہم نجومی تو نہیں ہے، ہمیں تو جو اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، جو اسٹڈی ہم نے کی ہے، اور اللہ پاک نے جو فضل اپنا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہم جج کرتے ہیں اور پریڈکٹ کرتے ہیں، انٹیسپیٹ کر کے پھر اب بتاتے ہیں اپنے ویلاگ میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو وقت سے پہلے یہ ہم اپنے ملک میں ترقی کے لیے اپنا جو ہے وہ ہاتھ، اپنا جو رول پلے کر رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں۔ جو لوگ ایکٹیولی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کو بھی میں کام دے سکتا ہوں کہ آپ ریسرچ کریں کہ اس ٹاپک پہ، تو اس طرح کریں۔ باقی یہ ہے کہ توجہ دیکھیں نا، ہماری ہے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہے ہماری، توجہ جو ہے بس وہی ہے کہ اپوننٹ کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ لڑائی کرنی ہے اور بس۔ تو بس پھر جب یہ، اور باقی قرضے لیں گے تو بس منہ چلے گا، جتنے قرضے لیں گے اتنا ہی سود بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ سال پہلے جو ہے وہ چند سو روپے دے رہے تھے، آج ہم 3000 ارب دے رہے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ اس کو پھر وہی بات ہے کہ یہ آج کل حالات ایسے ہیں، اس لیے میں یہ ویڈیو جلدی جلدی کر رہا ہوں اپنے سارے کام چھوڑ کے۔ تو آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ، فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا آپ لوگ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔